آج کا ہمارا موضوع ہے اوپن اے آئی کا نیا ماڈل GPT 5.5 اور اسے صرف ایک اپڈیٹ نہیں کہا جا رہا بلکہ ایک نئی قسم کی ذہانت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اے آئی کی دوڑ تقریباً مضحکہ خیز ہوتی جا رہی ہے۔ سچ میں یہ بات آج کی اے آئی کی دنیا پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے اور ہر کمپنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ تو 23 اپریل کو اوپن اے آئی نے GPT 5.5 کو متعارف کروایا۔ اب اسے صرف ایک معمولی اپ گریڈ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اصل میں ذہانت کی ایک بالکل نئی کلاس ہے۔ مطلب یہ کہ اسے ایسے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے جو بہت پیچیدہ ہیں، جیسے خود بخود کوڈنگ کرنا یا سائنسی تحقیق، اور وہ بھی انسان کی مدد کے بغیر۔ اچھا، تو ایسی دو خاص باتیں ہیں جو اسے پچھلے تمام ماڈل سے الگ کرتی ہیں۔ پہلی، اس کی رفتار، یہ حیران کن حد تک تیز ہے، اور دوسری جو کہ اصل میں کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا اے آئی ہے جس نے اپنی ٹریننگ کے دوران خود اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کیسے؟ بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے اس نے کئی ہفتوں تک اپنے ہی پروڈکشن ٹریفک ڈیٹا کو دیکھا، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ کام کیسے کر رہا ہے۔ پھر اس نے خود ہی کسٹم الگوریدم لکھے تاکہ کام کو بہتر طریقے سے تقسیم کیا جا سکے، اور نتیجہ اس نے اپنی ہی ٹوکن جنریشن کی رفتار کو 20% سے زیادہ بڑھا دیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اے آئی خود اپنی ہی کارکردگی کو بہتر بنا رہا ہے۔ چلیں اب ذرا نمبرز کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بینچ مارکس میں یہ ماڈل کہاں کھڑا ہے اور کیسے اپنی تکنیکی برتری ثابت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ٹرمینل بینچ 2.0۔ یہ ٹیسٹ خاص طور پر پیچیدہ کوڈنگ اور کمانڈ لائن کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ GPT 5.5 نے اپنے مقابلوں کو کتنی بری طرح پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 13%! یہ اپنے سب سے قریبی مقابلے یعنی کلاؤڈ آپس سے 13% آگے ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے، اے آئی کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی واضح برتری ہے۔ اب آتے ہیں GDP وال پر۔ یہ بینچ مارک یہ دیکھتا ہے کہ اے آئی پروفیشنل کام کتنے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، جیسے رپورٹ لکھنا یا ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، اور یہاں بھی کہانی بالکل ویسی ہے۔ GPT 5.5 کا سکور 84.9% ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر معاملات میں انڈسٹری کے پروفیشنلز سے بھی بہتر کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بینچ مارکس تو ایک طرف، اب دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں خاص طور پر کوڈنگ اور سائنس جیسے شعبوں میں یہ کیا کر رہا ہے۔ کوڈنگ کی دنیا میں تو یہ ایک گیم چینجر ہے۔ یہ لمبے اور پیچیدہ کوڈنگ کے کاموں پر ماہر سافٹ ویئر انجینئرز کی طرح 73.1% سکور کرتا ہے۔ یہ گٹ ہب کے مشکل مسائل کو شروع سے آخر تک خود حل کر لیتا ہے، اور سب سے اچھی بات، یہ بہتر نتیجے دینے کے لیے پچھلے ماڈل GPT 5.4 سے کم ٹوکن استعمال کرتا ہے، یعنی یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اس کی تصوراتی وضاحت واقعی بہت گہری ہے۔ انویڈیا کے ایک انجینئر جنہیں اس تک پہلے رسائی ملی نے کہا، GPT 5.5 تک رسائی کھو دینا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کوئی عضو کاٹ دیا گیا ہو۔ یہ بہت ہی طاقتور بات ہے نا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ماہرین اسے استعمال کر رہے ہیں ان پر اس کا کتنا گہرا اثر ہوا ہے۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں رہا بلکہ ان کے کام کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اور بات صرف کوڈنگ تک ہی محدود نہیں ہے، اس نے ریاضی کی دنیا میں بھی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے ریمزی نمبرز کے لیے ایک نیا ریاضیاتی ثبوت دینے میں مدد کی ہے، جو کہ کمبینیٹوریل میتھمیٹکس کے شعبے میں ایک بہت ہی نایاب کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ یہ عام کوڈ لکھنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ کام ہے۔ ایکسیم بایو کے شریک بانی برینڈن وائٹ کہتے ہیں، اگر اوپن اے آئی اسی طرح کام کرتا رہا تو سال کے آخر تک دوا سازی کی بنیادیں بدل جائیں گی۔ سوچیں ذرا، یہ اس کے سائنٹیفک اثرات کو واضح کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اس میں پوری کی پوری صنعتوں میں انقلاب لانے کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ اب تک تو لگتا ہے کہ اوپن اے آئی ہر میدان میں جیت رہا ہے، لیکن کہانی میں اب ایک دلچسپ موڑ آنے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اوپن اے آئی کی یہ برتری ناقابل شکست ہے؟ خاص طور پر جب ہم مارکیٹ کے کچھ حیران کن اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو جواب اتنا سیدھا نہیں لگتا۔ اور یہ ہے کہانی کا سب سے حیران کن موڑ۔ سیکنڈری مارکیٹس میں جہاں کمپنیاں پبلک ہونے سے پہلے ان کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اوپن اے آئی کی تخمینہ قدر تقریباً $880 ارب ہے، لیکن ان کے حریف اینتھروپک کی تخمینہ قدر $1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، اوپن اے آئی سے بھی زیادہ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے اینتھروپک کی آمدنی میں زبردست اضافہ۔
صرف ایک سہ ماہی میں ان کی آمدنی 233% بڑھی، جو 9 ارب ڈالر سے سیدھا 30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ ناقابل یقین اضافہ ان کے کلاؤڈ ماڈل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ صرف آمدنی کی بات نہیں ہے، پچھلے ایک سال میں پرائیویٹ مارکیٹ میں ان کے شیئرز میں دلچسپی 650% سے زیادہ بڑھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اینتھروپک کے مستقبل کے بارے میں کتنی پرجوش ہے۔ ان کی رفتار واقعی ناقابل یقین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ بہت متاثر کن ہے، لیکن ایک اہم سوال ابھی باقی ہے، اس ذہانت کی قیمت کیا ہے؟ تو یہاں آپ قیمتوں کا موازنہ دیکھ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ GPT 5.5 اپنے مقابلوں کے مقابلے میں کافی مہنگا ہے۔ اس کا ان پٹ $5 اور آؤٹ پٹ $30 فی ملین ٹوکن ہے۔ یہ ایک پریمیم پروڈکٹ ہے اور ظاہر ہے اس غیر معمولی کارکردگی کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، زیادہ اہم کیا ہے، سب سے ذہین AI بنانا یا سب سے ذہین کاروبار چلانا؟ یہ AI کی دنیا کا سب سے بڑا تضاد ہے، جہاں بہترین ٹیکنالوجی ہمیشہ مارکیٹ کی فاتح نہیں ہوتی۔ اس کا حتمی جواب تو ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔